السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ہم نے 3 اشعار پڑھ لیے تھے، آج باقی کے اشعار انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: قد ملکتہ الاوالی رق مملکۃ تعیر انف الثریا عزت الشمم۔ قد ملکتہ، ملک یملک تملیکن، مالک بنانا، فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، باب تفعیل سے میم لام کاف مادہ ہے۔ قد ملکتہ، اس کو مالک بنایا ہے۔ الاوالی آلیتن کی جمع ہے، نیزوں کا اوپری حصہ، نیزے کی دھار۔ تو نیزوں نے یا نیزوں کی دھار نے یا نیزوں کے اوپری حصے نے اس کو مالک بنایا ہے۔ رق مملکت، رق غلامی، مملکت، مملکت منے ملک، ایک مملکت، ایک ملک، ایک ریاست کی غلامی کا۔ تو ترجمہ ہوگا نیزوں نے اس کو ایک مملکت کی غلامی کا مالک بنایا ہے، یعنی ایک پوری ریاست اس کی غلام ہے، ایک پورا ملک اس کے غلام ہے۔ تعیر انف الثریا، آرا یعیر اعارتن، آریت میں دینا، تعیر آریت میں دیتی ہے۔ اس میں یہ فعل مضارع ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہیا کی ضمیر فاعل ہے جو مملکت جانب دوڑتی ہے۔ وہ ملک، وہ ریاست اتنی عظیم ہے، اتنی اونچی ہے کہ تعیر، جو آریت میں دیتی ہے، انف الثریا، ثریا کی ناک کو، ثریا جو بلندی میں بہت اونچی مثال دی جاتی ہے محاورے کے طور پر، ضرب الامثال کے طور پر، بلندی میں ایک ستارہ ہے۔ تو انف ثریا، جو ثریا کی ناک کو، انف مانے ناک، جو ثریا کی ناک کو آریت دیتی ہے، آریت میں دیتی ہے، منگنی کے طور پر دیتی ہے۔ آریت مانے انسان مانگ کے لاتا ہے دوسری چیز، دوسرے سے کوئی سامان کہ بھیا کچھ دن کے لیے دے دیجیے، 1 گھنٹے کے لیے دے دیجیے، اس کو آریت کہا جاتا ہے۔ تو وہی آریت منگنی کے طور پر کوئی سامان دینا، تو منگنی کے طور پر دیتی ہے، آریت کے طور پر دیتی ہے ثریا کی ناک، یعنی بلندی میں۔ ثریا جو بہت بلند ستارہ ہے، بہت اونچا ستارہ ہے، اس کی اونچائی کو، اس کی ناک کو، ناک کی مثال کے طور پر بولا جاتا ہے محاورے کے طور پر، اونچائی میں۔ عزت الشممی، الشمم ناک کی اونچائی، عزت من عزت، ناک کی عزت کو عزت دیتی ہے۔ تو ترجمہ کریں گے: قد ملکتہ الاوالی رق مملکتن، نیزوں کے اوپری حصوں نے اس کو ایک ریاست کی غلامی کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ ریاست ثریا کی ناک کو، ناک کی عزت آریت میں دیتی ہے۔ جو ثریا کی ناک کو، ناک کی عزت یعنی عظمت کی بلندی قسم دیتی ہے، آریت میں دیتی ہے۔ ثریا اس سے مانگتا، ثریا نامی ستارہ بھی اس سے مانگتا ہے کہ بڑائی، بلندی، اتنا عظیم، اتنی بڑی مملکت، اتنی اونچی مملکت ہے وہ۔ قد شعر ارا مقام عظیم الشان اوہمنی فی یقظتی انہ من جملۃ الحلم۔ ارا، میں دیکھتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، مقامن مقام کو، عظیم الشان بڑے شان والا، میں عظیم الشان مقام دیکھتا ہوں، میں عظیم الشان ایک بڑی اہمیت کے مالک مقام کو دیکھتا ہوں۔ اوہمنی، اوہما یوہم ایہامن ہے، وہم میں ڈالنا، جو مجھے وہم میں ڈال دیتی ہے۔ اوہمنی، جو مجھے وہم میں ڈال دیتی ہے۔ فی وقظتی، فی یقظتی، یقظتن یہ باب ضربہ سے بھی آتا ہے، یقظہ یقظ، اور باب کرما سے بھی آتا ہے، یقظہ یقظ۔ تو فی یقظتی، بیداری میں، میری بیداری میں، میں ایسے عظیم الشان مقام کو دیکھتا ہوں جو میری بیداری میں مجھے وہم میں ڈال دیتی ہے۔ انہ من جملۃ الحلم، جملۃ من مجموعات، الحلم خواب، کہ یہ بھی خوابوں میں سے خواب ہے، جو میری بیداری میں مجھے وہم میں ڈال دیتے کہ یہ بھی خوابوں میں سے خواب ہے۔ یعنی وہ اتنا عظیم الشان مقام کا مالک ہے
کہ مجھے اپنی بیداری میں وہم ہونے لگتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. اتنا بڑا مقام، اتنی عظیم الشان مملکت کا مالک کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ خواب کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں. میں بیداری میں سمجھتا ہوں، ایسے وہم مجھے ہونے لگتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. تو ارا مقام عظیم الشانی، میں ایسے عظیم الشان مقام کو دیکھتا ہوں. او ہمنی فی یزدی، جو میری بیداری میں مجھے وہم میں ڈال دیتا ہے. وہ مقام انہ من جمرۃ الحلمی، یہ بھی خوابوں میں سے خواب ہے، کہ وہ بھی خوابوں کے مجموعہ میں سے ایک خواب ہے. لیت الکواکب تدنو، لیتم نے کاش، یہ حروف مشبہ بھی فعل میں سے ہے، اسی کا کواکب اسم ہے اس لیے وہ منصوب ہے. لیت الکواکب، اے کاش ستارے، تدنونی، دنا یدنو دنون، قریب ہونا، کاش ستارے مجھ سے قریب ہوتے، کاش ستارے میرے قریب آ جاتے. یہ فخر میں بیان کر رہا میں تعریف میں، کاش ستارے میرے قریب آ جاتے. تدنونی، دنا یدنو دنون، کواکب چونکہ مؤنث ہے جمع مکسر ہونے کے ناطے اس لیے تدنو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. دنا یدنو دنون باب نصرہ سے فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ہیا ضمیر لوٹتے ہے کاکی کی جانب. تو اے کاش کی ستارے مجھ سے قریب ہوتے. فانزمھا، وہ فا جو تمنا کے بعد آئے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ٹھیک، جو فا ان کے یہ تمنا کے بعد آئے اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. فانزمھا، انزمھا ہے، فانزمھا تو میں اس کو پرو دیتا. نظم یا نظم باب ضربہ سے پرونا، فانزمھا تو میں اس کو پرو دیتا. کس میں؟ عقود مدحن، تعریف کے ہاروں میں، مدح کے ہار میں اس کو پرو دیتا. فما ارزا لکم کلمی، فما ارزا یہ ماں نافیہ ہے، تو میں نہیں راضی ہوں، لکم آپ لوگوں کے لیے، یعنی وزیر اور بادشاہ کے لیے، کلمی اپنے جملوں سے، اپنے کلمات سے. یہ کلمتن جمع کلمن آتی ہے، اور ایک کلمتن جمع کلم آتی ہے، جس میں کئی الفاظ ہیں، کئی تلفظ درست ہیں، کلمتن، کلمتن اور کلمتن. تو یہ کلمی، یہ کلمتن کی جمع ہے، کلم معنی وہی ہے، جملہ بات. تو اے کاش کے ستارے مجھ سے قریب ہوتے تو میں اس کو مدح کے ہار میں پرو دیتا. پھر میں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنے جملوں سے راضی نہیں ہوں کہ میں جملوں کا ہار بناؤں، جملوں میں تعریف کروں. خلیفتن و وزیر، ایک خلیفہ ہے اور ایک وزیر ہے. مد عدلہما، مدن منا تو پھیلا، ان کی عدل نے پھیلا دیا ہے. ذلن سایہ، تو ان کے عدل نے سایہ پھیلا دیا ہے. یا آپ ایسا بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ ان کا عدل پھیل گیا ہے، ذلن سائے کے طور پر، تمیز کی بنا پر منصوبہ ہے. تو ان کا عدل، ان دونوں کا عدل پھیلا ہوا ہے سائے کے طور پر. علی مفرق الاسلامی والاممی، مفرق سر کا بیچ، سر آپ ترجمہ کر لیں. مفرق معنی ہوتا ہے جدا ہونے کی جگہ، لفظی ترجمہ اسم ظرف، یہ جدا ہونے کی جگہ. اس لیے مانگ کو، جہاں پہ بال الگ الگ ہوتے ہیں ادھر ادھر، مانگ کو بھی مفرق کہا جاتا ہے، اور چوراہے کو بھی مفرق کہا جاتا ہے، جمع مفارق آتی ہے. تو ذلن علی مفرق الاسلام، اسلام کے سر پر، والاممی اور اقوام، امتوں کی جمع ہے امم، اقوام کے سر پر. تو خلیفۃ و وزیر، ایک خلیفہ ہے اور ایک وزیر ہے. مد عدلہما، ان دونوں کا عدل پھیلا ہوا ہے، ان دونوں کا انصاف پھیلا ہوا ہے. ذلن سائے کے طور پر، کہاں؟ اللہ مفرق الاسلامی والاممی، اسلام اور اقوام کے سر پر، اسلام اور اقوام کے سروں پر پھیلا ہوا ہے. تو اس طرح سے عدل لوگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں زیادت النیل نقص عند فیضہما، نیل کی زیادتی، نیل کی طغیانی، زیادتی طغیانی جوش، سیلاب. نیل کی طغیانی یہ ایک سمندر کا، ایک ندی کا نام ہے جو مصر میں ہے. زیادت النیل، نیل کی زیادتی، نیل کی طغیانی، نقص کم ہے، ناقص ہے، حقیر ہے. عند فیضہما،
ان دونوں کی فیاضی کے وقت، ان دونوں کی سخاوت، فاض فیض و فیضان، سخاوت فیاضی مراد ہے، ان دونوں کی فیاضی کے وقت، ان دونوں کے سخاوت کے وقت نیل کی طغیانی بھی ہیچ ہے، نہ کم ہے۔ تو نیل میں جب طغیانی آتی ہے تو پورا مصر سیراب ہوتا ہے اس سے، اس لیے ضرب المثل ہے نیل کی طغیانی عربوں کے یہاں۔ تو نیل کی طغیانی ان دونوں کے سخاوت کے سامنے ہیچ ہے۔ فما عسا یتعاطا حاتل الدیمی، فما عسا تو نہیں قریب ہے، یتعاطا، تعاطا یتعاطا تعاطیا، با تفاعل سے فعل مضارع و علامہ ذکر غائب کا صیغہ ہے، عین تو واو مادہ، عین تو واو یا عین تا واو مادہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا، دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا۔ فما عسا یتعاطا تو قریب نہیں ہے کہ غلبہ حاصل کر لے، حاتل الدیم، الدیم حاتل مانے بڑی بڑی بوندیں، الدیم بغیر گرج چمک کے موسلادھار بارش۔ تو یتعاطا میں عین تا واو مادہ ہے، الدیم وہ دیمتن دال واو میم مادہ، یہ نہ لکھے گا دونوں میں، نہ یتعاطا میں نہ تو دیم میں، واو مادہ میں شامل ہے۔ الدیم واحد دیمتن دال واو میم مادہ ہے۔ تو قریب نہیں ہے کہ موسلادھار بڑی بوندوں والی بارش اس پر یا ان دونوں پر سبقت حاصل کر لے جائے۔ تو ان دونوں کی فیاضی کے سامنے نیل کی طغیانی بھی ہیچ ہے، تو قریب نہیں ہے کہ موٹے بوندوں والی لگاتار مسلسل بارش غلبہ حاصل کر لے، یعنی موسلادھار بارش بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی سخاوت، ان کی فیاضی سب سے نرالا، سب سے الگ، سب سے فائق۔ تو ان اشعار میں شاعر نے اپنے ممدوح کی تعریف کی ہے، ان کی فیاضی کی، ان کی عدل کی، ان کی بہادری کی، ان کے قلم کی، ہر ایک لحاظ سے ان کی تعریف کی ہے۔ تو آج کی دن بس اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔